السلام علیکم۔ 2018 میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک خواب دیکھا، 50 لاکھ سستے گھروں کا خواب۔ اس خواب کا مقصد تھا کہ پاکستان میں جو لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس فیملیز ہیں ان کے پاس اپنا ذاتی گھر خریدنے کے لیے ایک آسان راستہ موجود ہو۔ اب 50 لاکھ گھر بنانا کوئی مذاق والا کھیل تو ہے نہیں۔ اس کی وجہ سے حکومت نے نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو اسٹیبلش کیا۔ اس اتھارٹی کا کام تھا کہ یہ مختلف شہروں میں لو کاسٹ یونٹس کو ڈیولپ کرے، یعنی کہ سستے گھر جن کو لوگ ایک اسٹیبلشڈ ریٹ پہ خرید سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے حکومت کی زمین پہ بھی پروجیکٹس کیے، اور اس کے علاوہ انہوں نے پرائیویٹ پارٹنرشپس بھی کی، یعنی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کی۔ اب سینٹ کو دیے گئے ایک ریسنٹ ڈاکیومنٹ کے مطابق ان 50 لاکھ گھروں میں سے، جس کو نیفٹا کہا جاتا ہے، انہوں نے 1,72,490 گھر بنا چکے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ پروجیکٹ کے 3.4% گھر انڈر کنسٹرکشن ابھی ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پروفٹ کے ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹ شہاب عمر۔ اب شہاب صاحب، آپ کا ریسنٹلی نیفٹا کے دفتر بھی چکر لگا ہے، آپ مجھے ذرا سب سے پہلے یہ تو بتائیں انہوں نے کوئی سستے گھر بنائے بھی ہیں یا نہیں؟ اچھا نئے صاحب، بالکل ان کی طرف چکر لگا ہے، اور سستے گھر انہوں نے کوئی بھی نہیں بنائے۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک چیز یہ بڑی سمجھنے والی ہے کہ انہوں نے سستے گھر کوئی نہیں بنائے، اور یہ چیز یہ مانتے بھی ہیں کہ ان کا کام گھر بنانا نہیں تھا، ان کا کام یہ ایز اے ریگولیٹر کام کر رہے تھے، جبکہ ان کا جو ایکٹ ہے اس کے اندر بڑا واضح طور پہ لکھا ہے کہ انہوں نے کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز بھی دیکھنی تھی، لیکن انہوں نے کسی قسم کا کوئی سستا گھر بنایا ہی نہیں۔ تو شہاب صاحب، یہ جو سستے گھر کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں 1.5 لاکھ 1,70,000 گھر بنا لیے ہوئے ہیں، یہ کیا ایک وہ پچھلے پروجیکٹس کے گھر ہیں جن کو یہ کلیم کریں؟ کہانی کیا ہے ان کے پیچھے؟ نمبر کہاں سے آیا جو سینٹ کو دیا ہے؟ نئے صاحب، اس میں اگین وہی چیز ہے کہ یہ جو انہوں نے ایک فگر دیا ہے، اس میں کافی سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ آن گوئنگ ہیں، یعنی کہ وہ پہلے سے ہی 2018 میں تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، اس کے آنے سے پہلے کے پروجیکٹس تھے، جہاں پر جیسے WWF کے گھر ہیں، ورکرز ویلفیئر فنڈ کے، تو یہ اپنے ورکرز کے لیے گھر بنا رہے تھے۔ اچھا، اسی طرح وہ گورنمنٹ ایک دو اور پروجیکٹس ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے۔ LDA کا میرے خیال سے لاہور میں پروجیکٹ، LDA کا تو پروجیکٹ ابھی ریسنٹلی لانچ ہوا۔ تو اگر ہم LDA کی بھی بات کریں تو LDA نے جو لاہور میں جو اپنا ہاؤسنگ پروجیکٹ کر رہا ہے، وہ بیسیکلی تو LDA کے اپنے امپلائیز کے لیے۔ اس میں نا نئے صاحب 2-3 چیزیں بڑی کلیئر مطلب ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ، اور ایک ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ اچھا، جو اتھارٹی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ان کا کام ایک ریگولیٹر کا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا کام گھر بنانا نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے جبکہ ایکٹ کے اندر یہ چیز واضح طور پہ لکھی ہے کہ انہوں نے کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز بھی کرنی ہے۔ اب جو پروجیکٹ ہے، پروجیکٹ کے اندر پروجیکٹ کے آبجیکٹیوز تو یہی تھے 50 لاکھ گھر بنائے جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، 50 لاکھ گھر بنائے جائیں گے سے مراد یہ لی جا رہی تھی کہ 50 لاکھ نئے گھر بنائے جائیں گے جو عام آدمی کے لیے ہوں گے۔ اس میں پھر 2 چیزیں آ جاتی ہیں۔ عام آدمی بھی 2 طرح کے ہیں، ایک عام آدمی وہ ہے جو سرکاری نوکری کرتا ہے، ایک عام آدمی وہ ہے جو پرائیویٹ کام کرتا ہے، پرائیویٹ نوکری کرتا ہے، یا کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر کے کسی نہ کسی طریقے سے اپنا گزارا کر رہا ہے۔ تو گورنمنٹ کے لیے سب سے پہلے تو اسیس کرنے والی چیز یہ تھی کہ پاکستان کے اندر لو انکم لوگوں کا جو گروپ ہے، جو لو انکم لوگ ہیں، ان کا ایک ڈیٹا بیس جو ہے اس کو ایک مرتب کیا جائے، تاکہ ایگزیکٹلی پتہ چل سکے کتنے لوگ ہیں، کرنٹلی کتنے گھروں کی ضرورت ہے، اکارڈنگلی اس پر ساری چیز پلان کی جائے۔ ظاہر ہے 50 لاکھ گھر اگر آپ پریکٹیکلی بھی دیکھیں تو ایک دم سے نہیں بن سکتے۔ تو یہ جو ڈیٹا بیس تھا، اس کے لیے پھر گورنمنٹ نے کیا یہ کہ یہی جو پروجیکٹ تھا، نیا پاکستان ہاؤسنگ جو پروجیکٹ تھا، اس پروجیکٹ کے تحت پھر نادرا نے لوگوں سے ان کے کوائف مانگنا شروع کیے تھے، اور اس کے لیے ایک ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا تھا، غالباً اس میں 40,000 روپے تک کی آپ کی ماہانہ تنخواہ ہونی چاہیے، سال میں کہ پتہ نہیں 2 سالوں کے اندر آپ کے ملک سے باہر ایک سے زیادہ وزٹ نہیں ہونا چاہیے، گاڑی آپ کے پاس اگر ہے تو 600 cc سے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح کا انہوں نے ایک ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا بنایا تھا۔ تو وہ اس میں ہوا یہ کہ جب یہ گھروں کو اناؤنس کیا گیا اور کہا گیا جی آپ اپلائی کریں،
تو لوگوں کے ذہن میں تھا کہ اپلائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نادرا کو ویریفیکیشن کے لیے جو اپنے ڈاکیومنٹس دے رہے ہیں یا جو اپنے قوائف فراہم کر رہے ہیں تو شاید ہم گھر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، جبکہ گھر کے لیے اپلائی نہیں تھے کر رہے لوگ خود کو ویریفائی کروا رہے تھے کہ جو آپ اپنے بارے میں چیزیں بتا رہے ہیں وہ صحیح ہیں بھی یا غلط ہیں۔ تو جو نیفڈا والے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا، نیفڈا آفیشلز نے، کہ یہ 3-3.5 سالوں میں کو 18-18.5 لاکھ لوگوں نے اپلائی کیا اپنی ویریفیکیشن کے لیے، اور کوئی 200-250 روپے اس کی فیس تھی جو نادرا نے وصول کی۔ شہاب صاحب یہ جو سستے گھروں کی کہانی ہے، اس میں ایک اور ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ یہ جو LCU ہے یہ ہوتا کیا ہے؟ جیسے کہ اس کے کچھ سٹینڈرڈ سیٹ ہوئے تھے نیفڈا کی طرف سے بھی، یعنی کہ کلیئر کبھی نہیں تھا، لیکن وہ اسٹیٹ بینک کی کچھ ریگولیشنز وغیرہ اس میں آ گئی تھیں، جس میں یہ اندازہ ہوا تھا کہ اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں ایک ایسا گھر جو کہ 5 مرلے یا اس سے کم ہو، جس کی سیٹ قیمت زیادہ سے زیادہ 35 لاکھ روپے ہو۔ اب اس کا آپ مجھے بتائیں کہ اس سینس میں جو LCUs کا ہے، ان نیفڈا کا اس میں کیا رول تھا ایگزیکٹلی؟ انہوں نے کیا کیا ہے اس سارے ٹائم میں؟ یعنی کہ اتنے بڑے دفتر ہیں ان کے، بڑے بڑے افسر ہیں، ان پہ خرچہ بھی ہوتا ہے، ان کی تنخواہیں بھی ہیں، تو کوئی آؤٹ پٹ ان کا کیا ہے پھر فائنل جو ہے؟ اچھا، تنخواہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں 1 ارب روپے کا ان کا سال کا بجٹ ہے، مطلب اس کے اندر تنخواہیں بھی ہیں، آپریشنز کے بھی، ان کے جتنا بھی بجٹ ہے وہ 1 ارب روپے کا 1 سال کا۔ اچھا، اب آپ کا دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کو گھر بنائے بھی ہیں یا نہیں بنائے، یہ جو سستے گھر تھے، تو اس میں عبداللہ ایک چیز جو ہے وہ دیکھنے والی یہ ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں بنایا، آلریڈی چیزیں بن رہی تھیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے صرف کیا یہ کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انہوں نے جو لوگ نادرا سے اور بینک سے ویریفائی کروائے تھے ان کی پھر بیلٹنگ کر کے ان کے نمبرز لگا دیے، اور پھر جہاں کہیں کوئی بھی سرکاری زمین پہ اگر کوئی سرکار پروجیکٹ کر رہی تھی تو اس کو انہوں نے نیا پاکستان پروجیکٹ کا نام دے دیا۔ 1000 گھروں کا پروجیکٹ ہے، اس میں 200 گھر انہوں نے کسی ایگریمنٹ کے تحت سستا کروا لیا، تو باقی 800 تو اسی ریٹ کے اوپر ہی ہے نا، تو اس کو انہوں نے سستا گھر کا نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے کلیم کر دیا کہ یہ بھی اس پروجیکٹ کے انڈر ہی بن رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوا۔ دوسری اس کے اندر چیز یہ ہے کہ جو پرائیویٹ لینڈ تھی اس کے اوپر جو سستے گھر بننے تھے، اس میں آپ یقین کریں کہ بے شمار ایسی ہاؤسنگ اتھارٹیز، ہاؤسنگ سوسائٹیز اور ایسے ڈیولپرز کو انہوں نے ایلیجیبلٹی لیٹرز دیے جن کی سوسائٹیز ہی غیر قانونی تھی، پوری طرح سے اپروو ہی نہیں تھی، اور ان کے پاس جب ان سے یہ چیز پوچھی تھی کہ آپ نے ڈیولپرز کو، یعنی کہ ڈیولپر کا کام یہ تھا کہ ڈیولپر نے اپنی زمین دکھانی تھی، انہوں نے ڈیولپر کو بینک کے ساتھ تھرو کروانا تھا، ڈیولپر کو بینک نے قرضہ دینا تھا، ڈیولپر نے سستے گھر بنانے تھے، اور سستے گھر کا قرضہ عام بندے کو بھی بینک نے دینا تھا۔ تو وہ یہ سارے چکر کے اندر جو ہے ڈیولپر کی سب سے پہلی بات آ جاتی ہے زمین کلیئر ہونا، اس کی جو بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، ہاؤسنگ اسکیم ہے، اس کا ہر طرح سے قانونی تقاضے پوری کرنا ضروری تھا۔ تو اس میں کچھ سوسائٹیز ایسی تھیں جو پوری طرح سے جن کے پاس اپنی جو کنسرن ڈیولپمنٹ اتھارٹیز تھیں ان کے NOCs نہیں تھے۔ اچھا، لیکن وہ جو ہاؤسنگ جو پرائیویٹ ڈیولپرز کو جو دیے گئے ایلیجیبلٹی لیٹرز دیے گئے، وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو کہیں پر کوئی گھر تعمیر نہیں ہونا شروع ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی نیفڈا نے ایک پوسٹ مین کا کام کیا، نادرا نے لوگ آپ کو ڈیٹا بیس دے دیا، وہ ڈیٹا بیس آپ نے بینکس کو دے دیا، پھر وہ آپ نے خود اٹھا کے اس میں سے دیکھ لیا کہ کون سے لوگ ویریفائی ہو گئے، اور اس کے بعد وہ جو ویریفائڈ لوگ تھے ان کی بیلٹنگ کروا دی، ٹھیک ہے۔ اور بیلٹنگ کروانے کے بعد جہاں کہیں گھروں کا پروجیکٹ بن رہا تھا وہاں جا کے خود گھس گئے، اپنا ایگریمنٹ کیا، اپنا کوئی MOU کیا، اور اس کے بعد کہا جی کہ یہ سستے گھر ہم بنا رہے ہیں۔ امپریشن یہ دیا کہ یہ سستے گھر نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے انڈر بن رہے ہیں، اور نیفڈا اس کو ایڈورٹائز اس طرح کرتا رہا اپنے سوشل میڈیا پہ یا ڈفرینٹ جو ان کے انفارمیشن ڈسیمینیشن کے جتنے بھی پلیٹ فارم تھے ان سے یہی ایک تاثر دینے کی کوشش کرتا رہا کہ یہ سستے جو گھر بن رہے ہیں یہ نیفڈا بنوا رہا ہے۔ در حقیقت وہ نیفڈا نہیں بنوا رہا تھا۔ میرے خیال سے شہاب صاحب اس میں ایک اور جو بڑا ضروری ایلیمنٹ ہے نا، وہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ جو بینک تھے ان کا کام تھا کہ وہ کسٹمرز کو بھی لون دیں، اور وہ بلکہ جو ہے ڈیولپرز کو بھی لون دیں۔ اس میں جیسے کہ میرے خیال سے آپ کو بھی پتہ ہے، ہماری اس پہ پہلے بھی ڈسکشن ہوئی ہے کہ حکومت نے اسٹیٹ بینک کے تھرو ایک اسکیم لانچ کی تھی، میرا پاکستان میرا گھر کی،
جس کا کانسیپٹ بیسکلی یہ تھا، اور پورے پروجیکٹ کا ہی نیفڈا کا، نیا پاکستان ہاؤسنگ کا، یعنی کہ تصور ہی یہ ہے کہ بھائی گھر جو ہے پرائیویٹ ڈیولپر بنائیں گے یا حکومت کے ڈیولپر جیسے ایل ڈی ہو گیا وہ بنائیں گے، حکومت لون پرووائڈ کرے گی. اب جیسے اگر کوئی شخص ہو، اس نے نیا پاکستان کا گھر لینا ہو اس اسکیم کے تحت، تو وہ بینک جائے گا، وہاں پہ اپلائی کرے گا، وہاں پہ اس کو سستی سبسڈائزڈ فکسڈ انٹرسٹ ریٹ ملے گی. میرے خیال سے کچھ ایسا حساب ہے. بینک بھی جانے کے لیے عبداللہ ضروری ہے کہ پہلے وہ نادرا سے ویریفائی ہو، بالکل بالکل اور بالکل نادرا سے ویریفائی ہو کے اس کا ڈیٹا ہو نیفڈا کے پاس، اور پھر وہ بینک میں جائے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اب اس میں بلکہ یہ بینکس تو انٹرٹین کرتے ہی نہیں تھے لوگوں کو. یہ انٹرسٹنگ بات اس میں یہ کہ بینکس نے لوگوں کو پھر انٹرٹین کیا ہے، بینکس نے ڈیولپرز کو بالکل نہیں انٹرٹین کیا. یعنی کہ لوگوں کو تو آپ اس میں دیکھیں کہ بینک نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پہلے کچھ سال آپ کو انٹرسٹ ریٹ آپ کی 5% فکس ہو جائے گی، اس کے بعد 7 ہو جائے گی، یعنی کہ کی بورڈ. آپ یقین کریں گے کہ بے شمار ڈیولپرز کے ساتھ میری جس وقت بات ہوئی کہ کیا بینکس نے ان کو انٹرٹین کیا، تو 2 ڈیولپرز آپ کے پنجاب کے ہی ایسے ہیں جو اپنا نام نہیں بتانا چاہتے. انہوں نے مجھے بڑا کلیئرلی بتایا، انہوں نے کہا کہ ان کے پروجیکٹ کے لیے جو جگہ مطلب جو پرپوز کی گئی تھی، وہ ساری زمین کے مالک بھی وہ خود تھے، ہر طرح کی ان کے پاس جو وہ تھے این او سیز بھی موجود تھے، انہوں نے تمام لیگل فارمیلٹیز بھی پوری کی تھی. اس کے بعد بینک کے پاس کوئی گنجائش رہ نہیں جاتی کہ انہیں معذرت کرے. تو اب جتنے ٹیکس بینک کے پاس ہوتے ہیں ایک ڈیولپر کے پاس نہیں ہوتے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بینکس یہ ڈرا رہے ہیں کہ ابھی نہ لیں. ٹھیک ہے، ابھی پیسے لینا آپ کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ کنسٹرکشن کاسٹ بھی جو ہے وہ 1 سال 1.5 سال میں جتنی بڑھی، تو بینکس بھی اپنی جگہ پہ ڈرتے ہیں کہ ان ڈیولپرز کو اگر پیسے دے دیں گے اور یہ اس پرائس بریکٹ کے اندر اگر یہ پروجیکٹ نہ کر سکے تو ڈیولپر بھی کولیپس کر سکتا ہے اور بینک کو بھی اس کے اندر نقصان ہو سکتا ہے. لیکن بینکس نے، یہ آپ کی بات درست ہے، کو بڑے خاطر خواہ طریقے سے ڈیولپرز کو انٹرٹین نہیں کیا. ہاں البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت نامی گرامی ڈیولپر ہو اور اس نامی گرامی ڈیولپر کو بینک خود کوئی بڑا فائدہ دینا چاہتا ہو کسی کے کہنے پہ، تو وہ ایک فرق چیز آ جاتی ہاں ہے. جی، میرے خیال لیکن ابھی تک ایسا ہوا نہیں ہے. ایک ویسے ہیں ایک نامی گرامی ڈیولپر جن کی آپ نے اور میں نے پہلے بھی کچھ بات کی بھی ہے، اس کو بہرحال کسی اور دن کے لیے جانے دیں، وہ 300 ارب کے تو ہمیں ہر جانے بھیج دیتے ہیں. اگر میں بات کا خلاصہ نکالوں اس میں، یہ ہے کہ حکومت نے کہا ہم نے 50 لاکھ گھر بنانے ہیں. اس کے لیے انہوں نے نیفڈا کو فارم کیا. نیفڈا نے جو ہے حکومت کے تھرو یہ میرا پاکستان میرا گھر اسکیمیں بھی نکال دیں. اب میرے خیال سے مسئلہ یہاں پہ آیا تھا کہ جو پرائیویٹ ڈیولپر تھے ان کو نیفڈا نے کہا کہ یار ہم آپ کو بہت سی چیزیں پرووائڈ کریں گے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ پہلے 1 لاکھ گھروں پہ ہر یونٹ پہ ہم 3 لاکھ کی سبسڈی دیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ فاسٹ ٹریک کر دیں گے ہم آپ کے پروسیس کو، یعنی کہ آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا، ریڈ ٹیپنگ نہیں ہوگی کوئی. انہوں نے کہا کہ جو پروجیکٹ تک امینٹیز ہیں جیسے گیس اور پانی ہو گیا وہ ہم انشور کریں گے کہ آپ کو پرووائڈ ہوں. تو یہ بہت اٹریکٹیو قسم کی چیزیں تھیں، خاص طور پہ پرائیویٹ ڈیولپرس کے لیے. اچھا دیکھیں، اس میں بھی اٹریکشن نظر آتی ہے. اس میں سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو 1 ونڈو آپریشن ڈیولپر کے لیے کرنا ہے نا، اگر آپ میری رائے پوچھیں تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے موسٹلی ڈیولپرز جو پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں، ان میں سے موسٹلی ایسے ہوتے ہیں جو فراڈ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو ہر دروازے پہ چیک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، میرے سورسز نے مجھے یہ بھی بتایا کہ نیفڈا نے کوئی بل بھی اسمبلی میں پیش کروایا تھا کہ یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز یا ریئل اسٹیٹ جو ڈیولپرز ہیں، ان کو نیفڈا اگر اپروو کر دیتی ہے تو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کنسرن کا کام ہی نہیں بنتا اس کی اپروول دیکھنا. نیفڈا ہی اپروو، یہ ایک بہت بڑا، میرے نزدیک ایک بہت بڑا کام غلط ہو جانا تھا. وہی والی بات ہے کہ جو آپ نے ابھی کہی کہ اگر نیفڈا کی طرف سے اس طرح اپروول ملنا شروع ہو جاتا ہے، ان کو مکمل اتھارٹی مل جاتی، پھر تو نیفڈا مطلب اپنی ایک اجارہ داری ہو جاتی ہے نا. سوسائٹیز کی اپروول نیفڈا کا کام نہیں ہے. پر سے ان کا تو کام وہی 50 لاکھ گھر ان بنانا کا کام تھا، 50 لاکھ پیچھے گھر رہ گیا. وہ کہیں پیچھے رہ گیا. اب وہ 50 لاکھ گھر کا کام پیچھے رہ گیا ہے. اب وہ کود پڑے ہیں میجر سٹیز کے ماسٹر پلانز کے اندر. اب وہ کود پڑے ہیں کہ جی جو سرکاری زمینیں ہیں ان کا ڈیٹا ڈیجیٹائز کروائیں، حالانکہ یہ صوبائی سطح پر کام ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا آپ ان چیزوں کی کریڈٹ لینے کی بجائے آپ وہ 50 لاکھ گھر جو پرائم منسٹر نے کہا تھا، ان میں سے 10 لاکھ گھروں کے بھی قریب قریب پہنچ کے کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ لوگوں کو گھر ڈیلیور بھی ہو گئے ہوتے نا،
تو ہم سمجھتے کہ نیفڈا نے جو تنخواہیں لیں وہ جسٹیفائی کی. لیکن آپ پروجیکٹ کوئی کر رہا ہے, آپ اس کو اٹھا کے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کی امبریلا کے نیچے لے کے آ رہے ہیں, اس کے بعد آپ امپریشن دے رہے ہیں کہ جی یہ گھر ہم بنا رہے ہیں. یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک شہاب صاحب بڑی اس حد تک ہے. میں اگر آپ کو بھی اسٹوری میں سے ایگزیکٹ نمبرز نکال کے دوں, نیفڈا نے 5 کیٹیگریز میں گھر بنائے. ایک تو ہو گئے جو انہوں نے لو کاسٹ یونٹ بنائے کو اربن ایریاز میں, جو کہ جیسے ایل ڈی اے کا کو حکومت کی زمین پہ بنا دیا. ایک انہوں نے پیری اربن ایریا میں پروجیکٹ کیا ہے. ایک انہوں نے کیا پرائیویٹ لینڈ پہ. پھر کچھ لونز تھے جو انہوں نے لوگوں کو دیے یہ والے گھر بنانے کے لیے کہ یہ پرائیویٹ طور پہ لوگ خود لون لے کے کر لیں. پھر انہوں نے کچھ اخوت کے ساتھ بھی کو اپیرنٹلی اگریمنٹ ہوا تھا. اس میں اگر آپ دیکھیں تو پہلی کیٹیگری میں حکومت نے نیفڈا نے کہا ہے کہ انہوں نے 53,758 گھر بنائے بھی نہیں, جو کہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے. دوسری جو پیری اربن کی کیٹیگری میں اس میں انہوں نے کہا کہ تقریباً لگ بھگ 9,100 گھر انڈر کنسٹرکشن ہے. کیٹیگری سی جو کہ پرائیویٹ ڈیولپرز والا ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ جو بجٹ سیٹ کیا تھا 30 ارب کا تقریباً 3 لاکھ یونٹ کو سبسڈی دینے کے لیے, انہوں نے کہا کہ ہم نے 10,633 گھر انڈر کنسٹرکشن ہے اس وقت, جو کہ لاکھ میں سے کل وہ کہہ رہے ہیں اتنے انڈر کنسٹرکشن ہے. اور پھر لونز تقریباً 25,270 گھروں کے لیے دیے, اور اخوت نے بنائے 18,500 گھر. اب اگر آپ اس کی اصلیت دیکھیں نا, جو یہ 1,72,490 کرنے کے لیے پتہ نہیں کہاں سے ایک چیز یہاں سے جوڑ کے وہ میتھ پورا کر رہے ہیں. جو کیٹیگری اے ہے جس میں بھی میں نے بتایا تقریباً 55,000 ہاؤسز انہوں نے کلیم کیے, اس میں اصل میں 3,720 یونٹ ہیں جو نیفڈا کے نیچے آتے ہیں. ان پہ بھی یہ نہیں پتہ کہ یہ حکومتی افسران کو جائے گا یا نیفڈا کے یعنی کہ جو ایکچوئل عوام ہیں ان کو جائے گا. کیٹیگری بی جو انہوں نے 9,100 کلیم کیا تھا, اس میں 840 گھر بھی نہیں پورے انڈر کنسٹرکشن. کیٹیگری سی جو کہ پرائیویٹ ڈیولپرز کا تھا 10,600 والا فگر میں نے دیا تھا, اس میں 1,800 فگر ہے. وہ کراچی میں بحریہ ٹاؤن کے 2 پروجیکٹ ہیں جس کا بھی تھوڑا سا ذکر بھی ہم نے کیا تھا, وہ اس کے پیچھے آ جاتا ہے. اور جو بلکہ اس پہ آپ بہتر بتا سکیں گے, ایک تو جو لون دیے تھے ابھی ذکر کیا تھا 25,000, اس میں سے ایک بھی نیفڈا کے نیچے ایل سی یو کا لون نہیں بنتا. اور فائنلی جو آپ نے اخوت کا مینشن کیا, اخوت والے پروجیکٹ کا کوئی تو تعلق ہی نہیں ہے نیفڈا کے ساتھ. اچھا, اس میں کافی سارے پروجیکٹس کا نیفڈا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. WWF کا نیفڈا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اخوت کا نیفڈا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا, یہ ایسے ہی ہے کہ عبداللہ اگر ایک کوئی انیشیٹو لے لیتا ہے سستے گھر بنانے کا, یا مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ جی میں اپنے امپلائیز کے لیے سستے گھر بنانا چاہ رہا ہوں. اب وہ تو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا انیشیٹو ہے نا, اس میں تو نیا پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ اپنا عمل دخل اس کے اندر اس طرح کرتے ہیں کہ جو وہی اگین وہ جو لوگ انہوں نے جن کا ڈیٹا ان کے پاس ہے وہ جا کے اس پروجیکٹ کے اندر گھسانے کی, انہیں اکوموڈیٹ. بھئی آپ ان لوگوں کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کرنے کی بجائے آپ نئی جگہیں پرپوز کریں. وہاں پر جو ہے آپ کے پاس آپ کا مینڈیٹ ہے, آپ نے فنڈ ریزنگ کرنی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے فنڈز اکٹھے کرنے ہیں سارے کام کے لیے, آپ وہ کر کے آپ کے پاس بڑے بڑے ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں, ان سے آپ یہ سارا ایگزیکیوٹ کروائیں, سستے گھر تعمیر کروائیں, قرآن اندازی کریں. اور عام بندے کے بھی ذہن کے اندر یہی چیز تھی. اچھا, یہ اس کو مارٹگیج پالیسی کا نام دیتے رہے کہ جی انہوں نے وہ بنائی. اب اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو ان کی ساری پالیسی تو بینکس کے اوپر کھڑی ہے, اور اگر بینک ڈیولپرز کو پیسے نہیں دے رہے اور وہ کہیں عام بندے کو بھی انکار کر دیتے دینے میں, تو اس پالیسی کا کیا فائدہ ہے؟ بالکل. اور بلکہ میرے خیال سے شہاب صاحب اگر اینڈ پہ آ کے ہم بات کو یعنی کہ خلاصہ اس کا لیں تو یہی ہے کہ خان صاحب نے جو خواب دیکھا وہ برا تو نہیں تھا کہ ہاؤسنگ کا کچھ ہونا چاہیے اور سستے گھر ملنے چاہیے, لیکن اینڈ میں نیفٹا بنا, اس کو 1 ارب روپے کا بجٹ بھی دیا گیا ہر سال کا کہ تنخواہوں اور آپریشنز پہ صرف اتنا لگے, اتھارٹی بھی دی گئی, مگر جب ان سے کچھ کیا نہیں گیا تو انہوں نے کہا کہ یار کچھ نہ کچھ دکھانے کے لیے ہم جو ہیں کوئی ادھر اپنی برانڈنگ کر دیتے ہیں, ادھر کر دیتے ہیں. حکومت خان صاحب کی KP میں بھی تھی, بلوچستان میں بھی تھی, پنجاب میں بھی تھی, اس کے علاوہ وفاق میں بھی تھی. تو اس کی وجہ سے جو ہے جو ساری LDA یہ وہ سب تھے وہ oblige بھی کرتے رہے حکومت کو, خان صاحب کو. ایسے ایسے پروجیکٹس پر جا کے ربن کٹنگ کروائی گئی جہاں پہ نیفٹا کا کوئی لینا دینا نہیں تھا, جہاں پہ بعد میں فراڈ بھی سامنے آیا ہے, جہاں پہ بیلٹنگ تک ہو گئی لیکن لوگوں کو آج تک کوئی گھر نہیں ملے. اور خیال سے اس کی ٹریجڈی یہی ہے اگر ہم اینڈ اس پہ کریں کہ ایک پروجیکٹ جس کے پیچھے خواب دیکھا گیا تھا, جو کہ ایک اچھا خواب تھا, جو کہ ایک اچھا انیشیٹو تھا, لوگوں کی زندگی بھر کی
جمع پونجی کے بعد وہ گھر خریدتے ہیں ان کو سہولت دی جا رہی تھی. اس کے ساتھ جو کیا گیا ہے وہ باقاعدہ زیادتی ہے. شہاب صاحب سر بہت شکریہ.